یہ مدرسہ قائم ہوا۔ اب حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ایک کو بند کر دو بھائی، ایک کو بند کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بڑھانا نہیں بھائی، بہت ہے آواز۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والاہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ خلاصے کے طور پر دو باتیں کرنے کا خیال ہے۔ ایک بات تو مدرسہ اور اس کی تعلیم سے متعلق ہے، اور ایک بات اپنی آپس کی عام زندگی سے متعلق ہے۔ جہاں تک مدرسے کی بات ہے تو سب سے پہلے تو مبارکباد ہی دینی چاہیے ذمہ داروں کو اور آپ سب کو کہ آپ کے مدرسے میں 10 حافظ ہوئے، ماشاءاللہ 10 حافظ تیار ہوئے ہیں 3-4 سال کے عرصے میں۔ 3 سال کے عرصے میں 10 حافظ تیار ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی کارگزاری ہے، اور شاید سب بچے مقامی ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ یہ ایک مستقل اللہ کے فضل کی بات ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو، اور اس کے سلسلے میں ہم سب کی جو ذمہ داری ہے اللہ وہ پوری کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دینی تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور آپ کے وقت سے چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو کام بعینہ اس شکل میں کیے ہیں، جس شکل میں بعض کام ابھی تک ہو رہے ہیں، ان میں سے تعلیم قرآن کا کام ہے، اللہ کا کلام سکھانے کا کام۔ اور چونکہ اللہ کا کلام بندوں کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی امانت ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ طے کر کے بتا دیا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کریں، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کریں، وہ امت میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔
یہ آسان بات نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کی ہر بات اللہ کی وحی ہے، اپنی طرف سے حضور کوئی بات نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یعنی قرآن سیکھنا بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن سیکھنے کے بعد سکھانے کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ دونوں باتوں کے مجموعے پر ہے یہ فضیلت۔ تعلم القرآن وعلمہ، اگر کوئی آدمی قرآن سیکھنے کے بعد سکھانے کا کام نہیں کرتا تو بھی وہ قرآن کی برکت سے محروم نہیں ہے۔ اگر اس کا قرآن سے رشتہ زندہ ہے، اگر وہ قرآن سے شغف رکھتا ہے، اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور قرآن پر عمل کی بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ 100% قرآن کی برکات سے مالا مال ہے۔ قرآن کی جو سب سے بڑی برکت کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، بندہ اللہ کا قریبی آدمی بن جاتا ہے قرآن کی برکت سے۔ اس کو میں اس طرح کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے مزاجوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے قریب ہونا پسند کرتے ہیں۔ کوئی نیتا جی ہوں، کوئی کسی پارٹی کے لیڈر ہوں، یا کہیں کے کوئی حاکم ہو تو سبحان اللہ، وزیر و منسٹر ہوں تو اور اچھا، ان کے قریب ہونے کا موقع مل جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ہلکے لوگ ہیں وہ تو ان کے ساتھ میں اگر فوٹو کھنچوانے کا موقع مل جائے دور سے بھی، آج کل تو یہ موبائل نے بہت آسان کر دیا، سیلفی لے کر آدمی ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے ان کا بہت قریبی آدمی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے اخبار والے ہی کھینچا کرتے تھے فوٹو، تو آدمی بیچارہ کہتا تھا کہ وہ فلاں فوٹو میں جو وہ آدھا چہرہ نظر آ رہا ہے وہ میں ہی کھڑا ہوں، تو وہ اسی پر خوش ہوتا تھا کہ تھوڑا سا چہرہ نیتا جی کے ساتھ یا منسٹر صاحب کے ساتھ نظر آ گیا۔ لیکن وہ مزاج ختم نہیں ہوا، آج بھی باقی ہے، بلکہ اس کی جو احمقانہ تسلی ہے، مولوی لوگ ذرا توجہ دیں میرے لفظ پر، اس مزاج کی جو احمقانہ تسکین ہے اس کے ذرائع بڑھ گئے، یہ اس کی موبائل کی وجہ سے آسان ہو گیا، تو لوگ اور زیادہ یہ بیوقوفی کا کام کرنے لگے۔ سوچیں ذرا، دنیا کے یہ لوگ جن کی بڑائی ہمارے ذریعے سے طے ہوتی ہے، جس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اتنا وہ بڑا لیڈر ہے، جس کے ساتھ جتنے عام آدمی جڑ گئے اتنا ہی تو بڑا وہ آدمی مانا جاتا ہے۔ تو جن کی بڑائی ہی انسانوں کے واسطے سے ہے، ان کے قریب ہو کر ہم خوش ہوتے ہیں، تو وہ ذات جس کی بڑائی ذاتی ہے، جو سارے بڑوں کا بڑا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کے قریب ہونے کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ ایمان والوں کے دل میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہ تقاضا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے کہ اس کے قریب ہونے کا سب سے مضبوط راستہ قرآن ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، اور قریبی ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی آدمی کے گھر والے اس کے قریبی ہوتے ہیں۔ سردی لگنے لگی۔ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوتے ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو قریبی لوگ، ایسے قریبی جیسے کسی کے گھر والے ہوں، اتنے قریبی اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن کے ذریعے ہم کتنی بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی نعمت ہمیں اس کے ذریعے مل سکتی ہے۔ یہ ہر آدمی کے لیے موقع ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو اور برکتیں ہیں،
مثال کے طور پر آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی، جھپٹا ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور غلط لوگوں کے پاس، پیشہ ور لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ نے کلام اللہ دے رکھا ہے، اپنے گھر میں روزانہ اللہ کا کلام پڑھو، اس کی برکت سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ گھروں کے اندر آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا کلام ہدایت کا ذریعہ ہے، اصل اس کی پہچان یہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری برکتیں اللہ نے الگ سے رکھ رکھی ہیں. ان میں سے یہ برکت بھی ہے کہ شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں، ان میں سے یہ برکت بھی ہے کہ بیماریوں سے شفا ہوتی ہے. حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات کہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. یقین کا وہ درجہ مل جائے تو آج بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کے قریب کا مل جائے، وہ درجہ تو کہاں سے ملے گا، لیکن قریب ہی مل جائے تو آج بھی فائدہ ہوگا. قرآن ہر حال میں برکت ہے. قرآن کا اصل حق یہ ہے کہ آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے. لیکن قرآن اگر کوئی آدمی سمجھ نہیں پاتا اور پڑھتا ہے تو بھی وہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب مقرر ہے وہ اسے ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ثواب بیان کیا گیا حدیثوں میں وہ سمجھنے کے بغیر نہ ملے. سمجھنا ضرورت ہے، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن ثواب کے لیے وہ سمجھے بغیر پڑھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. تو پھر کیا رکاوٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آتے؟ تو میری پہلی بات تو یہ ہوئی آپ حضرات سے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، میں نہیں جانتا کہ یہاں کی آبادی کتنی ہے. نام تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، اس لیے کہ اس اسٹیشن سے گزر ہوتا تھا. ہمارا آبائی وطن سہس پور ہے، اور بچپن میں یہیں سے جایا کرتے تھے اس پیسنجر ٹرین میں جو چکراجمل رکتی تھی ضرور ہمیشہ. تو بچپن سے ہم جانتے ہیں جب 7 روپے 10 پیسے کا ٹکٹ ہوتا تھا سہس پور سے سہارنپور کا اس زمانے میں، اور تقریباً 47-48 سال پہلے جانا شروع کیا تھا تب کی بات. تو نام تو جانتے ہیں لیکن آنا پہلی بار ہوا اللہ کی توفیق سے. آج مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ایک ہی صورتحال ہے تقریباً سب جگہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حساب لیں، میں حساب دے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے حساب مانگ نہیں رہا، آپ خود اپنا حساب کریں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. اور گاؤں کی پوری آبادی کو چھوڑیں، جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو یقیناً مدرسے سے محبت والا مجمع ہے، جو علماء سے محبت والا مجمع ہے، جو دین سے محبت والا مجمع ہے، اس میں کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ آدھے بھی تو نہیں نکلیں گے، یہ پکی بات ہے. تو اب یہ طے کر کے اٹھنا ہے یہاں سے. ہمارے بارے میں آپ یقین کریں کہ ہم کوئی تقریر وقریر کرنے کے لیے نہیں آتے، کچھ باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کو تقریر سننی تھی تو ماشاءاللہ وہ بہترین تقریر ہو چکی ہے اور ایک بڑے عالم کی ہو چکی ہے. حضرت مولانا توحید صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد کے استاذ ہیں، بہت اچھے عالم اور بہت اچھے خطیب ہیں، اور یقیناً جو کچھ انہوں نے باتیں کی وہ سب ضرورت کی اور عمل کی ہے. میں تو آپ سے 2-4 باتیں اسی طرح کی کروں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اسی کی روشنی میں یہ بات ہے کہ آپ نے جلسہ کیا ہے تو اب یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ بستی کا ہر آدمی، ہر بڑا اور ہر بچہ انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھے گا. نہیں ہے ارادہ؟ میں پوچھتا ہوں، نہیں ہے ارادہ؟ اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر میں بتاؤں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو جانتے ہی ہیں نا، محبت رکھتے ہیں ان سے، وہ شکایت کریں گے اللہ میاں سے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. ہے کوئی جواب؟ وہاں جواب دینے کی تیاری تو ابھی کرنی پڑے گی نا. تو طے کر کے اٹھیے یہاں سے کہ انشاءاللہ سب قرآن پڑھیں گے، اپنے ہر بچے کو قرآن پڑھائیں گے. قرآن کی تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. یہ کچھ کم محنت نہیں ہے ان مولانا لوگوں کی. کیا نام ہے بڑے ارشد؟
मौलाना अरशद साहब और इनके साथियों की बहुत बड़ी कारगुजारी है कि 10 बच्चों को हाफिज बना दिया, लेकिन अब होना ये चाहिए कि आपके गांव का हर मुसलमान मर्द औरत बच्चा बड़ा कुरान पढ़ने वाला बन जाए इंशाअल्लाह। मैंने कहा था 2 बातें करनी, एक बात मेरी हो गई, एक बात और करनी है। कुछ ज़िंदगी के बारे में भी सोचें, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और कैसी गुजरनी चाहिए। जैसी गुजर रही है, मैं नहीं जानता कि हम लोग उस ज़िंदगी पर खुश हों या मुतमईन हों। मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं है जैसी गुजर रही है। अब जब ऐसी गुजर रही है जो खुशी की चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। ये बात बहुत आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आपको पता ही है, आप मुसलमान हैं तो आपके ईमान का ये हिस्सा है कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला किसी चीज़ को न चाहे तो नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप सोचें कि हम लोग जिस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं, जिस तरह की परेशानियों से गुज़र रहे हैं, इज़्ज़त नहीं है, हिफाजत नहीं है, हर चीज़ के लिए ख़तरे हैं, और बहुत आसानी से समझ में आएगी बात, रोज़गार नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं, होना है सब। आप गौर करें कि ये सारा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात हमें बाकायदा सिखाई गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, छोटे से थे, हुजूर से बहुत छोटे, बच्चों के बराबर थे, हुजूर के बच्चों से भी छोटे थे। तो उनको हुजूर ने एक मरतबा ये फरमाया कि मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ, तुम्हें फ़ायदा होगा। उन्होंने वो याद रखी बातें और बाद में सुनाई कि हुजूर ने ये फरमाया था। उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-3-4 बातें फरमाई। पहली बात फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह को, अल्लाह के नाम को महफूज रखो या अल्लाह के नाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के नाम की हिफाजत करो, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, तो अल्लाह को अपने सामने पाओगे। जब ज़रूरत होगी अल्लाह तुम्हारे सामने होगा। और उसके बाद ये फरमाया, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लका। ये बात याद रखो कि कोई कौम, सारी कौम इकट्ठी हो जाए तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सारे लोग मुत्तफ़िक़ हो जाए कि इस आदमी को ये फ़ायदा पहुंचाना है, तो वही फ़ायदा पहुंचा सकेंगे जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। उससे हट के कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। वलव इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैका। और अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सिर्फ वही नुकसान पहुंचा पाएंगे जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। किसी के हाथ में अल्लाह ने किसी की तकदीर नहीं दे रखी है। खामखा सोच रहे हैं कि फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। हकीकत ये है कि हुकूमतें भी कुछ नहीं कर सकती अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। हुकूमतों से अगर कोई नुकसान पहुंचता है या तकलीफ़ पहुंचती है, या किसी बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मन से कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। तो अब आप समझ लें कि जो हालात हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से हैं। हालात को बदलने के लिए 2 रास्ते हैं। दुनिया से लड़ते फिरो तो क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है कभी कभी लड़ने की भी, तो लड़ा जाता है, मगर जाहिर है कि हर आदमी तो नहीं लड़ सकता। कुछ लोगों का काम है, वो करते हैं उस काम को, लेकिन सारे लोगों की एक अलग जिम्मेदारी है। वो लड़ाई भी तभी कामयाब होती है और वो हालात भी तभी बदलते हैं। और वो ये है कि मुसलमान अपने ज़ाती हालात को ठीक करें, अपने ज़ाती मामलात को ठीक करें, अपने आमाल को ठीक करें। बहुत सादा सी बात मैं कहता हूँ,
اللہ میاں سے یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ عزت دے، اللہ حفاظت دے، اللہ برکت دے. یہ تین چیزیں تو چاہیے نا ہر ایک کو. روزگار چاہیے، مال چاہیے، اور حفاظت چاہیے، اور عزت بھی چاہیے. یہ تینوں چیزیں ملنے کے لیے جس طرح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ایمانداری سے سوچ کے بتائیے کہ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسی زندگی کی پہلی شرط ہے کہ ہم نمازی ہوں سب کے سب، اور ہمارے سارے گھر والے نمازی ہوں. بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے کوئی محنت کی ہو؟ سوچ لیں ذرا. گھر کے اندر آ کے کیا تبلیغ والے کریں گے کام؟ تبلیغی جماعت محنت کرتی ہے اور اس کی بڑی اچھی خاصی برکت ہمیں ملتی ہے، لیکن گھر گھر کے اندر جا کر جو کام کرنا ہے وہ تو ہر گھر کے ذمہ دار کو کرنا پڑے گا نا. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ڈیوٹی قرآن میں لگائی گئی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اللہ نے لگائی ہے. تو سوچئے ہم لوگ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. نمازی بنانا ہے سب کو، اور سب کو نمازی بنانے سے پہلے خود بننا پڑے گا، ورنہ کیسے کہیں گے دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو کیسے کہیں گے؟ تو اس لیے سوچیں کہاں کہاں کتنی بڑی بڑی کمی چل رہی ہے. نماز ہی نہیں ہے تو اور آگے کیا ہوگا؟ قرآن نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہمارے ماحول میں کھلم کھلا بالکل نہ ہو، اور جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی جتنی ہماری طاقت ہو ہم وہ طاقت استعمال کر کے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. اچھائیوں کے لیے لوگوں کو کہنا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا. یہ وہ فریضہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان آج کل بہت پیچھے چلا گیا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کو کہتا ہے جس سے لڑائی ہے، اور ایسے انداز سے کہتا ہے کہ اور لڑائی ہو جائے. یہی تو ہوتا ہے نا، برائی کرنے کے لیے کہتا ہے. کسی کی غلط بات کا پتہ چلے تو اس کو غلط بات سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی برائی کرنے کے لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو غیبت ہو جاتی ہے. یہ تو طریقہ نہیں ہے. ٹھیک کرنے کے لیے بات کریں، اور ٹھیک کرنے کے لیے محبت سے بات کرنی پڑے گی، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے بات کرنی پڑے گی. اور عزت کی حفاظت کا مسئلہ تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا ہی نہیں جانتے. ہم تو فقط اپنی عزت کرانا جانتے ہیں، اور چونکہ ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے تو ہماری بھی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. اگر آپ دوسرے کی عزت کو اپنی عزت کی طرح نہیں سمجھیں گے تو آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے. پکی بات ہے، چاہے جتنے لٹ چلا لو، بے عزتی ہو کر رہے گی. ہر مسلمان کی عزت، ہر انسان کی عزت ضروری کرنا، تب آپ کو عزت ملے گی. تو دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماحول میں جاری کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے گھروں کے اندر جہاں جہاں کمی ہے اس کو دور کرنا ہے. آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کی آبادیوں میں نشہ عام ہے. آپ کے یہاں تو نہیں ہے؟ پورے ملک میں یعنی اکثر صوبوں میں جا کر میں پورے ہندوستان کے کونے کونے کی بات کر رہا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنی زبان سے پوچھ کر، اپنے کانوں سے سن کر. مجھے ابھی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں یہ نہ ہو. ہر جگہ نشہ ہے. اور یہ میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے اتنے مجرم نہیں ہیں. یہ پلان کے تحت چل رہا ہے کام، پھیلانے کا کام، نشہ پھیلانے کا کام باقاعدہ چل رہا ہے. جن کے کاروبار ہیں ان کے ایجنٹ یہ کام کرتے ہیں، نشہ پھیلاتے ہیں. یہ اسکولوں اور کالجوں کے بچے اور بچیاں یہ نشے میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ انہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. ان کو باقاعدہ نشانہ بنا کر عادت ڈالی جا رہی ہے. اور اب مدرسوں کے بچے بھی ٹارگیٹ ہیں. علماء اس پر دھیان دیں.
بار بار مجھے معلومات حاصل ہوتی جا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو مدرسوں کے مکتبوں کے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مکتبوں کے بچوں کو نشہ تقسیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے، یہ ہو رہا ہے، متعین جگہوں کی معلومات ہے مجھے۔ تو خدا کے واسطے نشے پر توجہ دیں، بچوں کی نگرانی کریں، اور اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اللہ سے مدد مانگ کر، تاکہ یہ مصیبت ہمارے اس سے چلی جائے۔ اسی نحوست کی وہ نتیجہ نکلتا ہے جو فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی دوسرے کی دوستی ہو جاتی ہے، الٹے سیدھے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب اسی کے نتیجے میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ ذریعے کے طور پہ نشے ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری مصیبت وہ بھی سارے ملک میں ہے، اور میں آج کل تو مجھے نہیں یاد پڑتا، سال 2 سال 4 سال سے کوئی بیان میرا اس سے خالی ہو الا ماشاء اللہ، سودی قرضہ۔ سودی قرضہ آپ کے گاؤں میں تو نہیں ہے؟ کوئی گاؤں نہیں ملا، کوئی شہر نہیں ملا، کوئی بستی نہیں ملی، کوئی جلسہ نہیں ملا، کوئی اجتماع نہیں ملا، کوئی مجمع نہیں ملا جہاں نہیں میں جواب مل گیا ہو۔ یہ کام تو 6-7 سال سے ہو رہا ہے سوال کرنے کا، کہیں جواب نہیں۔ مسلمانوں کی آبادیوں کی آبادیاں، قصبے کے قصبے، ایک ایک قصبے میں کئی کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ جا رہا ہے، اور نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ بولتے بولتے شرم ہمیں نیچے کرنی پڑ گئی ہے، تکلیف شدید ہوتی ہے، مگر بولے بغیر کام نہیں چلتا۔ نتیجہ تو معلوم ہے نا، وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ عزتیں نہیں لوٹ رہی ہیں کیا؟ یہ ماحول معلوم ہے یا نہیں؟ کون ختم کرے گا اس کو بھائی؟ ہم اپنے گھروں سے خود ہی تو ختم کریں گے۔ یہاں سے طے کر کے اٹھیے، جن کے ہاں نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جن کے گھروں میں آ رہا ہے وہ طے کریں، جس کے کان میں بھی آواز پہنچ جائے، ہر محنت کرے اور اس مصیبت سے اپنے گھر والوں کو بچائے، جو محنت کرنی پڑے۔ اگر آمدنی آپ کی ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے کہیے کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، ہماری حلال کی آمدنی میں خرچہ پورا کرو۔ اور اگر آپ کی آمدنی بہت کم ہے تو محنت کر کے آمدنی بڑھائیے۔ یہ جو جوان بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں، سستی چھوڑو، محنت کرو، حلال کمانے کے لیے کوئی بھی کام کرو، کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ ذلت کی بات ہے سستی میں پڑے رہنا، ذلت کی بات ہے دوسروں سے خرچہ مانگنا، عزت کی بات ہے اپنے خرچے کے لیے خود محنت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ اس طرح سے سکھایا ہے جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، بار بار میں سناتا ہوں، یہاں بھی سناؤں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی سوال کیا انہوں نے کہ کچھ عنایت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ دیتے تھے، لیکن اس دن آپ نے نہیں دیا۔ ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب تھے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز تو ہوگی، تو انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں، حلس نبسط بعضہ ونلبس بعضہ، ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں رات کو، میاں بیوی 2 ہی تھے گھر میں، بس ایک کمبل، وقعب نشرب فیہ الماء، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں، بس یہ 2 چیزیں، اور کچھ ہے ہی نہیں گھر میں۔ حضور نے کہا لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیز لے کر آئے، آپ نے بیچ دی، وہ سب کے سامنے، سب بیٹھے تھے، اعلان کیا کوئی خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی خریدوں گا۔ کیا دو گے؟ 1 درہم۔ حضور نے فرمایا بڑھاؤ بھائی، اور زیادہ کون دے گا؟ نیلامی۔ تو 2 درہم ایک صاحب نے دیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو وہ چیزیں دے دی اور درہم ان سے لیے اور ان کو دیے، اور ان سے کہا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانے کا سامان خرید کے گھر والوں کو دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کے میرے پاس لاؤ۔ وہ لائے کلہاڑی خرید کے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا کہ اب جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ تو ان سے فرمایا کہ جنگل جاؤ، بازار میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو۔ ولا ارینک 15 یوما، 15 دن اپنی صورت مجھے مت دکھانا، یعنی کماؤ،
پیسے کماؤ جا کر۔ 15 دن کے بعد وہ آئے تو ان کے پاس ضرورت کا سامان تو انہوں نے گھر میں کرا ہی ہوگا، 10 درہم بچے ہوئے بھی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے اس سے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو قیامت میں ذلت نصیب ہوگی۔ تو میرا کہنا یہ ہے آپ سے کہ ہم سب کوشش کریں حلال کمانے کی، حرام سے بچیں، حرام سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، جتنی محنت کر کے اپنی کمائی بڑھا سکیں، آمدنی بڑھا سکیں اتنا کوشش کریں تو انشاءاللہ برکت آئے گی اللہ کی طرف سے اور اولادیں اچھی ہوں گی۔ یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ہر جگہ عام ہیں بالکل، ایک تو یہ قرآن سے غفلت، ایک یہ سودی قرضہ اور ایک یہ نشہ۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں آپ سے کہ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کیجئے، گھروں پہ دھیان دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی فقط 2 روپے کما کے دینے کی ہے، گھر والوں کا خرچہ اٹھانا بے شک آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ گھر سے باہر رہیں۔ گھر والوں کی ضرورتوں پر بھی دھیان دیں، گھر والوں کے عمل پر بھی دھیان دیں، بچوں کی نگرانی بھی کریں، بچوں سے بات بھی کریں، بچے کیا کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں، بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں، گھر کو وقت دیں تاکہ معاملات ٹھیک ہوں، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک بات اور کہوں گا، آپس کے جھگڑوں لڑائیوں کو ختم کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کیا حال ہے، مگر جہاں مسلمان ہیں وہاں اختلاف ہے، ہوتا ہی ہے، اس جھگڑے کو ختم کریں۔ یہ جو ذاتی معاملات کے جھگڑے ہیں، پڑوسی کے ساتھ نالی کا جھگڑا ہے، جنگل میں کھیت برابر میں ہے اس کے ساتھ کھیت کا جھگڑا ہے، ڈول کا جھگڑا ہے، یہ جو کاروبار کے جھگڑے ہیں، یہ جو پیسے کے جھگڑے ہیں، یہ جو باتوں کے جھگڑے ہیں، تو نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، ان کو ختم کریے خدا کے واسطے۔ اللہ کے یہاں جنت میں جانے میں رکاوٹ ہو جائے گی ان کی وجہ سے۔ دنیا میں آپس کے معاملات کو صاف کر لیں، اور جو آدمی آگے بڑھ کے صاف کرے گا اسے اللہ عزت بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری توہین ہو جائے گی، اور زیادہ عزت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ خدا کے واسطے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ بس میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی جیسی چل رہی ہے یہ چلنے کے لائق نہیں ہے، جو حالات چل رہے ہیں وہ اطمینان کے لائق نہیں ہے۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس مدرسے کے جلسے سے اگر آپ یہ 2 باتوں کا پیغام لے جائیں، ایک قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا اور ایک گھروں کے اندر جو معاملات و حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا، تو ہم سمجھیں گے کہ جلسہ کامیاب ہے اور ہمارا آنا ہمارے لیے انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، ذہنوں سے دماغوں سے یہ نکال دیں کہ ہم اچھے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کریں اور سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا، تب پتہ چلے گا میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کو سامنے رکھ کر طے کرنا پڑے گا، پھر اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے، اور اس مدرسے کے نظام کو جو یہاں چل رہا ہے اور زیادہ استحکام اور ترقی عطا فرمائے، ان کے کاموں میں مدد فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا چلے گئے کیا یامی صاحب؟ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مدرسے کے اس جلسے کو ہم سب کے لیے اور پوری بستی کے لیے اور علاقے کے لیے نافع بنا دیجیے۔ اے اللہ یہاں پر ہر طرح سے خیر و برکت، عزت و سعادت سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ مدرسے کی برکت سے سبھی کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تمام اہل ایمان کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سودی قرضے سے ہر صاحب ایمان کی
بلکہ ہر قسم کے قرضے سے ہر صاحب ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اللہ قرضوں سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ جن لوگوں کے ذمہ قرضے ہیں سب کے قرضے ادا کرا دیجیے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے اچھے گھر عطا فرما دیجیے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے۔ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان سے نکال دیجیے۔ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجیے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور عمر شادی کی ہو گئی ہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرمائیے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اچھی اولادیں عطا فرمائیے۔ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے۔ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور ذمہ داروں کو اور تعاون کرنے والوں کو اللہ اپنی مدد عطا فرمائیے اور ان کے کاموں میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع پر اور ہم سب کے دلوں پر ہمارے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ ہر قسم کے خطرات سے حفاظت فرمائیے۔ اس پورے ملک میں اور جہاں بھی اہل ایمان بستے ہیں سب جگہ امن عطا فرمائیے اور سب کو امن و عافیت اور عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائیے۔ مردم شماری کا جو کام شروع ہوا ہے اللہ اس کو تمام اہل ایمان کے لیے استحکام کا اور آسانی کا ذریعہ بنائیے اور کسی کو بھی اس کی سکونت سے اور اس کو دی ہوئی اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو عافیت عطا فرمائیے، دوام عافیت عطا فرمائیے، تمام عافیت عطا فرمائیے اور شکر عافیت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔